جو دینا چاہے اس کے پاس دینے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ موجود رہتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو اتنا محروم نہیں رکھا گیا کہ وہ دینے والوں میں سے نہ ہو سکے۔ ایک بیمار کو بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ زبان سے ورنہ دل سے دیکھیں، جو خود تکلیف میں ہے اسے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صرف ایک عمل، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک عمل اچھا یا برا ہماری پوری زندگی کے میزان کو بدل ڈالتا ہے۔ بات ہے چھوٹی سی مگر بات ہے گہرائی کی۔ دنیا پر نہیں، دنیا دینے والے پر فوکس رکھنا انسان کو انسان بناتا ہے۔ تحفے پر نہیں، تحفہ دینے والے کے خلوص کو اہمیت دینا انسان کو انسان بناتا ہے۔ آئیں انسان بنیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اس سے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کے قدم ہمیشہ اٹھنے چاہیے، رکنے نہیں چاہیے۔ لوگ سوال اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی رفتار کو کم کیا جا سکے۔ جواب مت دیں، زندگی کے بھرپور مزے لیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور کسی مخلص ساتھی کے ہمراہ باہر نکل جائیں۔ جب انسان نے آئینہ تخلیق کیا، اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے متفکر رہنے لگا۔ سٹیفن آرکوئیکا۔ مومن کی ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ تنقید تعریف دونوں کو قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں۔ لوگوں کے بدلتے رویوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں مستقل کچھ بھی نہیں، تو لوگ اور ان کے رویے بھی بدلیں گے۔ کبھی ممکن، کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی خوشی نہیں ممکن۔ ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن، سبھی نہیں ممکن۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے، تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ زندگی کی جنگوں میں سب سے تکلیف دہ جنگیں وہ ہوتی ہیں جو انسان خود سے خود میں ہی لڑ رہا ہو۔ ساحل کی مٹی کی طرح، ابھی لہر کے پیچھے ہٹنے پر خشک ہو کر سانس بھی نہیں بھر پاتی کہ وسوسوں، سوالوں، الجھنوں کی ایک نئی لہر آ کر اسے پھر سے بھگو جاتی ہے، ایک بار پھر سوکھنے کے لیے۔ اذکار کا غلاف پہن لیجئے، یہ آپ کے انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا، اور اپنی روح کو استغفار سے ڈھانپ لیجئے تاکہ یہ آپ کے روز و شب کے گناہ مٹا دے۔ ہم دنیا میں امتحان میں ہیں، آپ کا امتحانی ورق کسی بھی لمحہ ختم ہو سکتا ہے، اور جو وقت اللہ نے آپ کے لیے خاص مقرر کیا ہے وہ انتہا پذیر ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے نام اعمال کے ورق پر دھیان رکھیں۔ بری عادت کی مثال ایک چھوٹے سے پودے جیسی ہے، شروع ہی میں اکھیڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تناور درخت بن جاتا ہے۔
اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ نفس ایسا ہے جیسے ابلتی ہوئی ہنڈیا، خوب ابلتی ہے کہ ساری دال باہر آ جائے، لیکن اس پر تھوڑا سا وزن رکھ دو، ابال ختم ہو جائے گا۔ بس نفس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس پر اطاعت کا وزن رکھ دو تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا کر لے گا انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے۔ سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔